ضلع وقار کے شہر تانڈور سے جہاں ٹاسک فورس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ملاوٹی اشیاء فروخت کرنے والے گروہ کو بے نقاب کر دیا۔ پولیس کی ٹاسک فورس ٹیم نے خفیہ اطلاع پر اچانک چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 600 کلو گرام ملاوٹی ادرک لہسن کے پیسٹ کو ضبط کر لیا۔ یہ کارروائی ضلع ایس پی اسنیہا مہرا IPS کی ہدایت پر انجام دی گئی۔ پولیس نے اس غیر قانونی کاروبار میں استعمال ہونے والی گاڑی کو ضبط کر لیا۔ چھاپے کے دوران تانڈور کے پرانے سبزی مارکیٹ علاقے سے تعلق رکھنے والے R شیدھر کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے قبضے سے ملاوٹی ادرک لہسن 40 کلو برآمد ہوا۔ مزید تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملاوٹی پیسٹ کرناٹک کے ضلع بیدر سے سپلائی کیا جا رہا تھا، جہاں پولیس نے ایک اور کارروائی کرتے ہوئے 560 کلو مزید ملاوٹی پیسٹ کو ضبط کر لیا۔ مرکزی ملزم ارماری گردر کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف تانڈور پولیس اسٹیشن مقدمہ درج کر لیا۔ جواب کے عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ غذائی اشیاء خریدتے وقت محتاط رہیں اور کسی بھی ملاوٹ کی اطلاع فوراً پولیس کو دینے کی ہدایت دی۔ ضلع کے عاصم آباد کے کاغذ نگر رورل سرکل انسپکٹر کمار سوامی نے اپنے ہمراہ ہیڈ ماسٹر ستیہ نارائن، سب انسپکٹر کلیان، سرپنچ سمن کے ساتھ مل کر ضلع پریشد ہائی اسکول میں زیر تعلیم طلباء و تعلیمات میں تعلیمی ضروری اشیاء جیسے کہ انگلش ڈکشنری، اٹلس بکس کے علاوہ بچوں کو اسکول میں استعمال کیے جا رہے تعلیمی ضروری اشیاء کی تقسیم کی اور کہا تعلیم ایک ایسا جوہر ہے کہ ہر شعبے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، اسی لیے محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کی جائے۔ انہوں نے کہا تعلیم سے ہی گھروں میں تبدیلی، ترقی، سماج میں بہتری کے علاوہ دیہات اور ملک کی ترقی ممکن ہے، اسی لیے ہر ایک کو محنت اور لگن کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ بعد ازاں مقامی ٹیچرز اور سب انسپکٹر کے ساتھ مل کر تعلیمی ذریعہ اشیاء تقسیم بھی کی گئی۔ ضلع کے عاصم آباد کے سرپوٹن سب انسپکٹر کی حیثیت سے ڈی ساگر نے جائزہ حاصل کرنے پر آج اونر اور ڈیلر HP گیس محمد خورشید حسین نے سرپوٹن پولیس اسٹیشن پہنچ کر سب انسپکٹر کا جائزہ حاصل کرنے والے ڈی ساگر سے ملاقات کی اور سرپوٹن منڈل میں استقبال کرتے شال پوشی و تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکبادی دی۔ سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو نے کوٹگیر تحصیلدار اور MEO کے ہمراہ کوٹگیر منڈل کے موضوع ایتونڈا میں واقع MP UPS اسکول کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سب کلکٹر نے اسکول میں اساتذہ اور طلباء کی حاضری رجسٹرز کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ طلباء کی حاضری کی شرح میں کمی نہ آنے دی جائے اور اس کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے 6ٹی جماعت کے طلباء کے امتحانی پرچوں کا بھی مشاہدہ کیا، طلباء کی تعلیمی صلاحیتوں کا جائزہ لیا اور کہا ان میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر طلباء کے تعلیمی معیار پر انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اساتذہ کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ طلباء پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے پیریڈ پلان کے مطابق تدریس دینی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹیچرز سپورٹ گروپ TSG کو بھی مزید محنت کرتے ہوئے بہتر نتائج کے لیے طلباء کو تیار کرنے کی ہدایت دی۔ کریم نگر RTC بس اسٹینڈ میں سیکیورٹی کی کمی۔ کریم نگر شہر کے اہم داخلی دروازے کے طور پر سمجھے جانے والے RTC بس اسٹینڈ میں سیکیورٹی کی خامیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ روزانہ بھاری بھیڑ سے گزرنے والے اس بس اسٹینڈ میں مسافرین کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات نہ ہونا تشویش کا باعث ہے۔ خاص طور پر بس اسٹینڈ کے مرکزی دروازے پر CCTV کیمروں کی عدم موجودگی بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ریاست میں پیش آنے والے اغوا کے واقعات، بچوں کی گمشدگی، جیب تراشی اور گاڑیوں کی چوری جیسے جرائم کے پیش نظر ایسے مقامات پر نگرانی کا مؤثر انتظام ضروری ہے۔ دیگر ریاستوں سے آنے والے مسافر بھی اس بس اسٹینڈ کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ مشتبہ افراد کی شناخت مشکل ہو رہی ہے۔ مرکزی دروازے پر ترنترم طرز کے CCTV کیمروں کی عدم دستیابی کی وجہ سے کسی بھی واردات کی صورت میں پولیس کے لیے ثبوت جمع کرنا دشوار ہے۔ یہ صورتحال RTC کارپوریشن کی لاپرواہی کو ظاہر کر رہی ہے، ایسا مقامی افراد نے کہا۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر CCTV کیمرے نصب کیے جائیں اور سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ ضلع کے عاصم آباد کے ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر عبدالندیم قدوسی نے سیاست TV کے نمائندے سے خصوصی خطاب کیا اور کہا ریاستی حکومت مسلم اقلیتوں کے علاوہ مائنارٹی طبقے کی فلاح و بہبود کے ترقیاتی کاموں کو انجام دینے پابند ہے۔
اسی لیے حکومت کی جانب سے دی جانے والی اسکیمات سے استفادہ اٹھایا جائے، اقلیتوں کو مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا حکومت کی جانب سے پسماندہ اور BPL مائنری طبقے کے خواتین کے حلقہ آصف آباد کو 275 اور حلقہ اسمبلی سیرپور ٹاؤن کو 275 سلائی مشینوں کی منظوری عمل میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ 53 ناقصات مسکینوں کے لیے اسکیم کے تحت ضلع کے اقلیتی BC طبقے فقیر کمیونٹی کے لوگوں کے لیے 5 ای-بائک کی منظوری ہو گئی ہے۔ مشین اور ای-بائک کو ریاستی حکومت اور انچارج منسٹر کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد تقسیم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ضلع میں 4 تلنگانہ مائنرٹی ریزیڈنشل اسکولوں میں طلباء و طالبات کی تعداد میں اضافے کے لیے گاؤں اور گھر متعلق شعور بیداری مہم چلاتے ہوئے اقلیتوں کو دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں شعور بیدار کرنے کی بھی ہدایت دی۔ زیادہ تر طلباء و طالبات کو داخلہ دلواتے ہوئے ضلع سے ناخواندگی کا خاتمہ کرنے کی کمر بستہ ہو جانے ٹیچرز کو مشورہ دیا۔ نظام آباد میں سری رام نومی اور ہنومان جینتی کے موقع پر پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے جلوس منتظمین کے ساتھ اجلاس کیا اور تقاریب کو پورا انداز میں منانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جلوس کے دوران DJ سسٹم اور ڈرون کے استعمال پر مکمل پابندی ہے۔ امن و امان کے پیش نظر ضلع بھر میں 27 مارچ صبح 6 بجے سے 28 مارچ صبح 6 بجے تک وائن شاپ، بار سے متعلق مراکز بند رہیں گے۔ پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے مارکیٹ یارڈ کا دورہ کرتے ہوئے ہلدی کے تاجروں کسانوں سے ملاقات کی اور سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ کاروبار پرامن انداز میں انجام دیا جائے اور کسی بھی تنازع سے بچا جائے، جبکہ غلط طور اور دھوکہ دہی کے خاتمے کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ کمشنر نے سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کے لیے CCTV کیمرے، گیٹس پر نگرانی اور غیر متعلق افراد کے داخلے پر پابندی کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی ساتھ کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس کو دینے کی بھی تاکید کی۔ LRD میں حق رائے دہی کے عمل کو شفاف بنانے کی غرض سے آج SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں RDO پربھاکر نے شرکت کر کے مختلف مشورے دیے اور جامع طریقے سے اس کام کو انجام دینے کی اپیل کی۔ اس موقع پر تحصیلدار پریم کمار نے بھی SIR پر عہدیداروں کو تشریح کر کے سمجھایا اور ضروری ہدایات بھی دی۔ کانگریس کی جانب سے گوردھن کو کارپوریشن ضلع کمیٹی کے کانگریس پارٹی ترجمان مقرر کرتے ہوئے تاخیر نامے حوالے کر دیے گئے۔ نوڈا چیئرمین کیشو وینو، ضلع صدر B رام کرشنا، محمد عرفان علی، محمد جاوید اکرم اور دیگر قائدین کے ہاتھوں گوردھن کو تاخیر نامہ حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر پارٹی کے دوسرے سینئر رہنما موجود تھے۔ PDSU کی اپیل پر ریاست بھر میں بند کے دوران نظام آباد میں پرائیویٹ ڈگری PG اور BEd کالجز نے آج رضاکارانہ طور پر اپنے اداروں کو بند رکھا، جبکہ تنظیم کے قائدین نے مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کا دورہ کرتے ان کو بند کروایا۔ اس موقع پر PDSU قائدین نے الزام لگایا کہ ریاستی بجٹ میں تعلیمی شعبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور 10,000 روپے کے بقایا جات جاری نہ ہونے سے طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حج سوسائٹی نظام آباد کی جانب سے آج شہر نظام آباد کے بسیرا کنونشن ہال میں عازمین حج کے لیے ٹیکہ اندازی کیمپ لگایا گیا۔ ضلع نظام آباد سے جملہ 340 عازمین حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر حج سوسائٹی نظام آباد مولانا اسماعیل عارفی، سیکریٹری حج سوسائٹی محمد نصیر الدین، مولانا سید سمیع اللہ، محمد افضل الدین، وسیم احمد خان خازن کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ ریاستی اسمبلی میں آج 0R کے دوران رکن اسمبلی پرشانت ریڈی نے حلقہ اسمبلی بالکنڈا سے متعلق آب پاشی مسائل اٹھاتے ہوئے کالیشورم پروجیکٹ کے پیکیج 21 اور چٹا پور، فتح پور، سربریا لفٹ اسکیمات کی فوری تکمیل کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا اس پروجیکٹ کے تحت ضلع نظام آباد میں تقریباً 2 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جاتا تھا، جس میں 70% کام مکمل ہو گیا ہے، باقی 30% کام مکمل ہونے پر کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے حکومت کی توجہ اس جانب مبذول کرواتے ہوئے کہا کہ اب تک 3,300 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں، مزید فنڈ جاری کر کے آئندہ چند ماہ میں لاکھوں ایکڑ اراضی کو پانی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ورنگل میں انجمن حجاج کے زیر اہتمام انڈین میڈیکل ہال میں عازمین حج کے لیے ویکسینیشن پروگرام منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر انیس صدیقی نے انجام دی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی، المعروف خسرو پاشا اور سجاد نشین درگاہ قاضی پیٹ نے شرکت کی۔ حج کی اہمیت پر بیان دیتے ہوئے عازمین کو
پیدل چلنے کی مشق کرنے، صحت کا خاص خیال رکھنے اور ضروری ادویات ساتھ رکھنے کی ہدایت دی، جبکہ ڈاکٹر انیس احمد صدیقی نے بتایا کہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ لازمی ہے اور سنگین بیماریوں مبتلا افراد کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہنم گنڈا کے علاقے صوبیداری میں واقع مسجد توحید اہل حدیث میں ایک عظیم الشان خصوصی پروگرام منعقد ہوا، جس کی صدارت خواجہ توقیر احمد نے کی۔ اس موقع پر شیخ عبدالرحمان مدنی، شیخ عبداللہ صابر مدنی، شیخ تہذیب انور مبارک پوری، شیخ جہانگیر مدنی، شیخ ارقم عمری اور شیخ عبید الرحمان عمری نے شرکت کرتے ہوئے علم اور اہل علم کا مقام و مرتبہ کے موضوع پر خصوصی خطاب پیش کیا، حاضرین کو علم دین کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ پروگرام کی نظامت شیخ آصف علوی مدنی نے انجام دی، جبکہ اختتام پر مسجد توحید کے صدر خواجہ توقیر احمد نے تمام معزز مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ پروگریسو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس یونین بودھن ڈویژن کمیٹی کی قیادت میں آج بودھن کے سرکاری و خانگی کالجوں میں طلباء نے بند منایا۔ اس موقع پر ضلع صدر آر گوتم کمار نے خطاب کیا اور کہا، حکومت نے 2026-27 کی سالانہ بجٹ پیش کیا، جس میں شعبہ تعلیم کے لیے حسب ضرورت فنڈ مختص نہیں کیا گیا۔ طلباء تنظیموں، اساتذہ تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ مجموعی بجٹ میں کم از کم 20% رقم شعبہ تعلیم کے لیے مختص کی جائے، لیکن حکومت نے اس مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف 8% فنڈ مختص کیا، جو تعلیمی شعبے کے لیے مکمل طور پر نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ دلی کے بی ایس آباد کے سری پور ٹاؤن کے ریتو ویدیکا بلڈنگ میں آج 5 دنوں سے اراکین گرام پنچایت کا تربیتی اجلاس اختتام ہوا۔ اختتامی اجلاس میں ڈویژنل پنچایت آفیسر سنجیو راؤ، ایم پی ڈی او ستیہ نارائن، ایم پی او ونود کمار، گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی کے علاوہ خصوصی ٹریننگوں کے ذریعے 5 دنوں کی تربیت کے بعد آج نومنتخب رکن گرام پنچایت کو تربیتی سرٹیفکیٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ملک کے موجودہ حالات اور جمعیت علماء کی ہدایت پر مسلم پورہ یوتھ نوجوانوں نے اپنے فلاحی خدمات SIR یعنی کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن میپنگ کے لیے جامع مسجد میٹپلی مسلم پورہ کے علاقے میں آغاز کیا ہے۔ اس خصوص میں کونسلر نمائندے محمد جاوید، صدر انتظامی کمیٹی جامع مسجد محمد عبدالباری کے علاوہ مسلم پورہ یوتھ کی جانب سے محمد سہیل، محمد مچو، محمد عمیر، محمد سلمان، محمد ابو ذر، محمد عامر اور مرزا احمد بیگ، عبدالغنی رحمان، محمد عارف، محمد یعقوب اور دیگر نے اپنا تعاون پیش کیا۔